السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر احمد ہے اور میں اسلامی تعلیمات کا طالب علم ہوں۔ تو اس سیریز کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان حضرات سے اتنی احادیث نقل کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت علی المرتضیٰ ان حضرات سے اتنی احادیث کیوں نہیں نقل کی گئیں جتنی کہ حضرت ابو ہریرہ یا دوسرے اصحاب سے نقل ہوئی؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار اتنا مثالی تھا کہ وہ نقل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس دور کو، جو خلفائے راشدین کا دور تھا، ان کو ہدایت یافتہ کہا گیا ہے، جس بنیاد پہ ان کی پیروی اس درجے میں کہ وہ رسول اللہ کے مطابق چلتے تھے، اور کوئی نیا فیصلہ آتا تھا اس کو بھی جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا اس کو بھی اس کے مطابق کرنے کے عمل کرتے تھے جو رسول اللہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر نے، صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف کیا اقدامات کیے، جو منکر زکوٰۃ تھے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے، اور پھر ان کا دور خلافت، انہوں نے اسلام کو جب سنبھالا تو انہوں نے کیسا معاملہ کیا خلافت کے ساتھ کہ جب وفات ہوئی تو انہوں نے وہ ہدیہ یا وہ، میرے ذہن میں نہیں آ رہا لفظ کیا کہتے ہیں، کہ جو انہوں نے تنخواہ لی تھی وہ بھی اتار دی تھی اپنے، کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے کو مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتوحات کے بعد بھی کیسی زندگی بسر کی تھی، جبکہ ساری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آئی جا رہی تھی بار بار، یعنی کہ ایک کے بعد ایک فتوحات ہو رہی تھی۔ تو یہاں پہ بھی عملی نمونہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی نہایت تھی کہ انسان سے، ایک لیڈر سے کچھ غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو رفع کرنے کے لیے وہ حکومت پہ چڑھائی کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی غلطیوں کا دفاع کرتے ہوئے کسی قسم کی فوج کشی یا کوئی اور معاملہ نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ انہوں نے باغیوں کے خلاف کیسے اقدامات کیے، جو جمل والے تھے، اجتہادی غلطیوں والے میں کہتا ہوں، کہ حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملات کیے، اور ان مسلمانوں کی آپسی جنگوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کے قیدیوں کے ساتھ، اور جنگ میں آنے کے لیے جب وہ آئے تھے اور آنے سے پہلے حضرت علی نے کیا اقدامات کیے۔ حضرت معاویہ کے ساتھ آخر تک صلح کا دامن پکڑا رکھا، حالانکہ ان کو علم تھا کہ انہوں نے باغیانہ کارروائی کی ہے، جانتے بوجھتے کیا معاملات کیے۔ خارجی تو تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ کیا معاملات کیے جبکہ ان کا کفر واضح ہو گیا۔ اور اپنے دور خلافت میں حضرت علی نے بقیہ معاملات میں کیا معاملات کیے، یہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، یہ روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ خلفائے راشدین جو تھے یہ ایسے نہیں تھے کہ رسول اللہ کی زبان در زبان چلائیں، بلکہ یہ تو اپنے کردار سے رسول اللہ کی تعلیمات کو لے کر چلتے تھے۔